بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوپی ناتھ امن کے مرثیے حامل تجلیوں کا نہیں ہے میرا کلام کا چوتھا اور آخری حصہ پیش ہے، اور یہ جیسا پچھلے حصوں میں بتایا جا چکا ہے، یہ مرثیہ کتاب بوستان عقیدت جو نور احمد میرٹھی کی مرتب کی ہوئی تھی اس سے لیا گیا ہے۔ اور ایک اور بات واضح کر دوں کہ ان چار حصوں میں بھی پورا مرثیہ نہیں پیش کیا گیا اور اختصار کے پیش نظر بند چھوڑنے پڑے ہیں۔ اب دشمنان دین کی نظر تھی حسین پر، خواہان جان خیر ہوئے تھے تمام شر۔ کیا بات تھی نہ جس کی تھی شبیر کو خبر، وہ صبر سے گزارتے تھے روز و شب، مگر جوں جوں وہ بات کہتے تھے دین مجید کی، تشویش اور بڑھتی تھی اس سے یزید کی۔ ایسے بھی لوگ تھے جنہیں شبیر تھے یا عزیز، یہ مانتے تھے دل سے کہ ایمان ہے کوئی چیز، کیا ہے ثواب کیا ہے عذاب اس کی تھی تمیز۔ انسانیت کا فرض وہ پہچانتے تھے نیز، پھر بھی وہ حفظ دین کے لیے جان نہ دے سکے، اس واسطے یزید سے ٹکر نہ لے سکے۔ شبیر کو یزید نے بھجوایا یہ پیام، بیعت کرو یہ کہتا ہے فرما روائے شام۔ واقف تھے شاہدین کہ ہے نیت عدو کی خام، فرما دیا کہ بندہ نہیں دہر کا غلام۔ ترجیح دی نہیں کبھی دنیا کو دین پر، ہم ہیں وسیع دین محمد زمین پر۔ جب یہ سنا یزید نے چکر سا کھا گیا، حق بات سن کے اور اسے طیش آ گیا۔ جب حضرت حسین کے منشا کو پا گیا، سمجھا کہ اپنا وار یہ خالی چلا گیا۔ دائی حق کے پاؤں عرب میں جو جم گئے، پھر تو عرب سے شام سے دونوں سے ہم گئے۔ مطلب یہ تھا کہ نام تو اسلام کا رہے، دین نبی مگر نہ کسی کام کا رہے۔ مسجد میں روز شغل میو جام کا رہے، سکہ عرب کے دین پہ بھی شام کا رہے۔ میں پی کے جھوم جھوم نمازیں ادا کریں، جو ناروا ہے دین میں اس کو روا کریں۔ بیعت کریں حسین تو آسان ہو یہ کام، تحریف ہم کریں گے لگا دیں گے ان کا نام۔ جن باتوں کو رسول نے ٹھہرایا ہے حرام، جاری کریں گے ان کے لیے اپنا اذن عام۔ اور ساتھ ہی کہیں گے مسلمان ہم بھی ہیں، اسلام کے نمونے کے انسان ہم بھی ہیں۔ سازش ہوئی حسین کو کوفہ بلائیے، ہم صلح چاہتے ہیں انہیں یہ بتائیے، دل میں جو مکر و فن ہے اسے آزمائیے، آل نبی ہو ختم تو خوشیاں منائیے۔ کوفے میں ابن حیدر کرار قتل ہو، حائل ہے راہ میں یہی دیندار قتل ہو۔ پھر بحث کچھ نہ ہوگی حلال و حرام پر، جو چاہنا وہ کرنا محمد کے نام پر۔ کوئی نہ معترض رہے مینا و جام پر، ظاہر نہ ہو یہ مکر کا پہلو عوام پر۔ جب تک حسین زندہ ہے یہ سب محال ہے، قتل حسین اس لیے پہلا سوال ہے۔ یہ سوچنا یزید کا از روئے نفسیات، فرمائی یہ جو غور تو ہے قدرتی یہ بات۔ ہر چند ہے علیحدہ ہر ایک بشر کی ذات، اجداد سے ضرور کجا آ جاتے ہیں صفات۔ مستی میں جو گزارے زمانہ شباب کا، کیا اس کے دل میں دغدغہ روز حساب کا۔ سچ بات یہ حسین نے فرمائی لا کلام، اہل جہاں کے واسطے جس میں ہے ایک پیام۔ لازم ہے یہ کہ دل پہ کریں نقش خاص و عام، ایک ایک لفظ اس کا ہے ایک معرفت کا جام۔ کیسا حسین ابن علی کا بیان ہے، فرمود اے حسین میں قرآن کی شان ہے۔ فرمایا بیشتر سگے دنیا ہیں آدمی، کرتے ہیں گو وہ دین کا دعویٰ کبھی کبھی، لیکن جو امتحان کی آئے کبھی گھڑی، ایک وقت چھوڑ دیتے ہیں الفت و دین کی۔
ترجیح دینے لگتے ہیں دنیا کو دین پر، یہ دیکھتے ہیں ملتا ہے کیا کیا زمین پر۔ شبیر جانتے تھے سبھی دشمنوں کی گھات، پوشیدہ ان سے رہتی تھی دنیا کی کون بات۔ ان کی نظر میں رہتا تھا سب راز کائنات، روز ازل سے وقف شہادت تھی ان کی ذات۔ کوفے کی سمت چل دیے سب جانتے ہوئے، اسلام زندہ رکھنا ہے یہ مانتے ہوئے۔ پہلے تھا حج کا قصد مگر آیا یہ خیال، ایسا نہ ہو کہ چھیڑیں لڑائی یہ بدخصال۔ نزد حرم بپا ہو اگر باہمی جدال، حکم نبی کی بے ادبی ہوگی یہ کمال۔ ابن علی کی قوم کی حرمت پر تھی نظر، اور فخر انبیاء کی ہدایت پر تھی نظر۔ چلتے برائے جنگ جو شبیر نامدار، ظاہر ہے یہ کہ ساتھ میں ہوتے کئی ہزار۔ مقصود تھا کہ دین پہ ہو جائیں ہم نثار، اہل حرم کو ساتھ لیے فخر روزگار۔ کوفے کی سمت بحر شہادت رواں ہوئے، احمد کا باغ سینچنے حضرت رواں ہوئے۔ آیا تھا ہر جو راہ میں کرنے مقابلہ، دیکھا سفر میں آل محمد کا قافلہ۔ شبیر نے دیا تھا دعوت کا یہ صلہ، پانی تمام لشکر ہر کو پلا دیا۔ ایمان کی راہ کو ہر سے مشکک نے پا لیا، احسان نے حضور کے اس کو بچا لیا۔ ہے ایک سوال دل میں جو اٹھتا ہے بار بار، ہر اور یزید دونوں ہی کا تھا غلط شعار۔ ہر راہ حق پہ آ ہی گیا ہو کے کامگار، لیکن یزید اول و آخر تھا نابکار۔ کیوں راہ حق پہ مثل ہر آیا نہیں یزید، ایمان کیوں حسین پہ لایا نہیں یزید؟ اس کا سبب بتاتے ہیں یہ عالمان دین، ایمان دب گیا ہو گناہ سے جہاں کہیں، دھل جاتے ہیں گناہ تو کھل جاتا ہے یقین۔ لیکن علاج کیا ہو اگر قلب ہو لئیں، ہو کیا درست وہ ہے جہاں کفر خون میں، عیسیٰ سے بھی کمی نہ ہو ان کے جنون میں۔ مقتل کی سرزمین پہ پہنچے جو شاہدین، خیمے وہیں گڑے کہ یہ منزل تھی آخری۔ ان کوفیوں میں رسم وفا نام کو نہیں، تھی مارکے کی ماہ محرم کی 7ویں۔ اپنا کوئی نہیں ہے یہاں ہے جو غیر ہے، مسلم ہیں اور آل محمد سے بیر ہے۔ یہ بھی دیا حسین نے اغیار کو پیام، مانا کہ بیر ہے نہ کرو تیغ بے نیام۔ راہیں جو کھول دو تو اکھڑ جائیں سب خیام، چھوڑیں عرب کو جا کے کریں ہند میں قیام۔ اے سرزمین گنگ و جمن وجہ ناز ہے، تیری طرف رخ شہ گیتی نواز ہے۔ 2 دن گزارے پیاس میں آئی 9ویں کی رات، ہمراہیوں سے بولے حسین نبی صفات، پیش آئیں گے سبھی کو شہادت کے واقعات۔ جائیں جنہیں عزیز ہو یہ دنیاوی حیات، گل کر کے شمع خیمے کی یہ بولے شاہدیں، رہ جائیں وہ یہاں جنہیں پیاری ہے راہ دین۔ بولے یہ جانثار حسین فلک مقام، ہم کو عزیز دین ہے جاں سے نہیں ہے کام۔ آقا ہے آپ ہم ہیں سبھی آپ کے غلام، رن میں کریں گے نوش شہادت کا ہم بھی جام۔ جو آپ پر فدا ہو بڑا ارجمند ہے، قدموں پہ آپ کے ہمیں مرنا پسند ہے۔ آئی سحر پیام قیامت لیے ہوئے، گرمی روز حشر کی شدت لیے ہوئے۔ آل نبی نبی کی محبت لیے ہوئے، جن کی تھی جنگ شان ریاضت لیے ہوئے۔ ایک ایک کر کے جان وہ دیتے چلے گئے، اپنا مقام خلد میں لیتے چلے گئے۔ خیمے میں تھا یہ شور کہ اکبر کہاں گیا، ننھا سا پھول میرا وہ اصغر کہاں گیا۔
عباس سا و مرد دلاور کہاں گیا، نوشاہ بن کے زادہ شبر کہاں گیا، بہنوں سے بھائی ماں سے بیٹے بچھڑ گئے، کتنی سہاگنوں کے بھرے گھر اجڑ گئے، آئے حسین جب سر میدان کارزار، فرمایا میں ہوں دین محمد کا پاسدار، سب کچھ کیا حفاظت دین کے لیے نثار، اب خود بھی حق کی راہ میں ہوتا ہوں جاں سے پار، بھائی بھتیجے بیٹے گئے اس جہان سے، میں بھی گزر رہا ہوں اسی امتحان سے، حیدر کی یادگار تھی ہاتھوں میں ذوالفقار، صف کی صفائی کرنے لگا ایک ایک وار، آئی صدا یہ غیب سے اے فخر روزگار، جوہر دکھائے آپ نے میدان میں بے شمار، ایفائے عہد شافع امت کا وقت ہے، ایفائے عہد شافع امت کا وقت ہے، تلوار چھوڑیے کہ شہادت کا وقت ہے، تلوار چھوڑیے کہ شہادت کا وقت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، التماس دعا۔